احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا۔ شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے۔ برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے۔ چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے، اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر ذاکر، I have two questions۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ one question time sister because there are many calls going on. Can you ask the جی میرا بس question which is more important؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، لیلۃ القدر جو آتی ہے، اور یہ شب معراج جو آتی ہے، اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے، اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں؟ جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے، لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے، اور یہ تھاؤزنز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں، صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے، سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے، 365 ڈیز، لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا، تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ، اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز، یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات، ان ایک راتوں میں ہوگا۔ اور کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے، ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم
سب 10 رات اگر عبادت کریں گے سب سے بہتر ہے، یا خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹس ہے 21ویں 23 25ویں 27 29، تو ہمیں موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا. لیکن اس وقت آپ جو عبادت کریں گے آپ کا جو ثواب ہے وہ کئی زیادہ ہوگا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے تو کہ عبادت کرنے کا موقع ہے. اور عام طور پہ عبادت کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن خصوصاً رمضان میں ثواب اور ملے گا، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ شیطان اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو قید کرے اور رکھتا ہے، تو ہمیں اور ثواب ملے گا. اور خصوصاً رمضان کے اندر آخری عشرے میں اور ثواب ملے گا. اور خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹ سے 21ویں 23 25 27 29 ان راتوں میں اور ثواب ملے گا. اسی لیے ہمیں ان راتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے. لیکن سال کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں باقی رات میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، ہر روز کرے تو بہت اچھا الحمدللہ. لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے. جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے وہ ہے خصوصاً لیلۃ القدر کے بارے میں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں یہاں اعتبار. تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے. اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے. مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا. آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا. اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب. اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے. مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے. کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدارا لوگوں کو آنے دیں. لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے. ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا. بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاحی بیانات ہوں تاکہ لوگ جمع ہوں. صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں. ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. قوم کبھی باز نہیں آئے گی. اصول شرع آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، مزاج شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا مٹا دیا. اور جو خلاف نہیں تھے، تھوڑے بگڑے ہوئے، ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے. جو اہل علم سن رہے ہیں، باعث سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی اس سے ذرا مجھے بتائیں. اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اسی کیا وجہ تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے. اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے. اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو، مسائل پیدا نہ ہو. امید ہے کہ اگر سمجھداری سے غور و تفکر کیا جائے تو ہماری بات میں تھوڑا بہت آپ کو وزن ضرور محسوس ہوگا. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.
15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت؟ بولو بھائی. نہیں. صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی, اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز. میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا. میسج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ, اس میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے, پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے, نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے, نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے, نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے, نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ, چلو کوئی بات نہیں, اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو صرف ایک چیز ہے وہ, اور نہ اس رات میں تقدیر کے, صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. تو صرف عبادت ہے, تو عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے وہ بھی اتفاقی نہیں ہے, یاد رکھو. جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے, اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے. آج کسی صاحب کا فون آیا کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیگیں پکا کے تقسیم کرنے کا. اب والدہ مرحومہ دنیا سے چلی گئی, اب ہم چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں پکائیں. کہہ رہے کیا دیگ پکانے میں, لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے, اس میں کون سی پابندی ہے؟ میں نے کہا پھر آج کھلا دیں, کل کھلا دیں, کیا خیال ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں کو؟ بھائی صدقات و خیرات, جیسے لوگ کہتے ہیں نا بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے. ابھی پھر کوئی صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ آپ کیوں کہتے ہو صدقے کا بکرا بدعت ہے, اگر کوئی بکرا کھلا رہا ہے تو کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرا کھلائیں؟ اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو, الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں. تو شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ غریب آدمی کو کہہ رہے ہیں یار 20,000 کا بکرا لے کے دے دیا تم نے مجھے, تو مجھے 20,000 روپے دے دیتے. اگر آپ کہتے ہو اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو. 20,000 میں جو راشن ہے, بکرا ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گا, 2 دن چلے گا, اور راشن پورے سال چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرا مقصد ہے آپ کا, بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے, صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے, مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی, تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں 15 شعبان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیگ تقسیم کروں, تو صدقے میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل کوئی حرج نہیں ہے, لہذا کل دیگ آپ تقسیم کر دیں, اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں. کہہ رہے نہیں کل نہیں, میں 15 کو کروں گا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے, 15 شعبان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے. تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو؟ جب نہیں ہے, اس میں کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا, اس رات کو دیگیں پکائی ہوں یا نہائے دھوئے ہوں یا کھانا کھلایا لوگوں کو. جو کام کرنے کا آؤ چپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو, یا اپنے گھر میں جا کے. ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے, تو چپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے. کیا خیال ہے؟ جتنے پیسے دیگ میں خرچ ہوں گے تو بھائی چپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو. شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے. میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں, سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور دور حاضر میں 2 بڑے محدثین, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری, اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1999 عیسوی, ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ. اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی, لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شعبان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے, لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے
جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اکثر لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں. غافل کے الفاظ ہیں. جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں. میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو. اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں. عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں. اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے. یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں، جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے. اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم